IMF کی شرائط پر پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز، وزیراعظم آفس کو اوکرا کی سمری موصول، وزیراعظم نے سمری نظر ثانی کے لیے وزارت خزانہ کو واپس بھیج دی۔ پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ نہیں کر سکتے، عمران خان نے واضح کر دیا، وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نظر ثانی کرے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہم کتنی دیر تک قیمتیں روک سکتے ہیں؟ یورپ امریکہ تناؤ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو رہا ہے۔ اپوزیشن 3 سال میں 13 بار حکومت گرانے کی کوشش کر چکی، فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو میں حکومت ہٹانے کی سکت نہیں، مجھے ان کے مقدر میں جیلیں نظر آ رہی ہیں۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کو پہلے میئر کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ آپ اگر 22 کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اکانومی کے اندر، ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں، اور پھر جو ماڈرن ٹولز اب آ گئے ہیں، جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، ان کو اس طرف لے جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے۔ ہم راست اناؤنس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بینکنگ سسٹم کے تھرو، ایک تو سب سے پہلی چیز تو عام آدمی کے لیے آسانی۔ UNDP کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا تھا۔ ملک میں تھوڑی غربت کم ہوئی، اسے کامیابی سمجھتا ہوں۔ ہمیں خیبر پختونخوا میں اس لیے ووٹ ملے کیونکہ ہم نے وہاں غربت کم کی۔ امیر ترین ممالک میں بھی غربت میں اضافہ ہوا۔ راست پروگرام عام آدمی کی سہولت کے لیے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، بولے 22 کروڑ لوگ معیشت کے لیے بہت بڑی طاقت ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ میرے نزدیک ای کامرس جو ہے وہ بہت بڑھے گی، اور یہ اس وقت بھی بڑھے گی جب یہ پرسن ٹو پرسن سے پرسن ٹو مرچنٹ میں جائیں گے۔ ابھی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ یہ جو راستہ ہے، اس سے تو آپ پرسن ٹو پرسن کچھ سیکنڈز کے بیچ میں آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک ایک نیا انیشیٹو لانچ کر رہا ہے جس کا نام ہے راست فرد تا فرد ادائیگی۔ یہ ہمارے ملک میں مالی شمولیت کے لیے ایک نئی ریولوشن لائے گا، اور یہ آسان کرے گا لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے ادائیگی کرنا۔ آج ان لوگوں کو بینکس فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور قرضے دے رہے ہیں جن کو وہ پہلے برانچز میں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں راست پروگرام سے ہر طبقہ مستفید ہوگا۔ راست کے ذریعے رقوم کی ترسیل آسان ہوگی۔ راست کے ذریعے چند سیکنڈ میں ٹرانزیکشنز ہوں گی۔ پروگرام کی مدد سے ای کامرس کو فروغ ملے گا۔ ایپ سے کیش ان سرکولیشن کم ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک بولے بینکاری ہر آدمی کے تک پہنچانے کے لیے راست بالکل مفت ہے۔ اپنے موبائل فون نمبر کو راست کے ساتھ رجسٹرڈ کرایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ کابینہ کا وفاق اور اعلیٰ عدلیہ میں امور پر مشاورت کے لیے فورم قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ کابینہ کا سوشل میڈیا پر الزامات کے تدارک کے لیے قانون سازی پر زور۔ وزارت برائے کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیمیں نو کرنے کی منظوری۔ معاشی استحکام کے لیے جاری کردہ بین الاقوامی بانڈز کی مدت میں توسیع کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ وہ بیانیہ کدھر ہے؟ وہ بیانیہ کدھر ہے جس بیانیے کو لے کے وہ چل رہے تھے؟ آج ان کے عمل سے اس بیانیے کو انہوں نے خود دفن کیا ہے۔ گھر بھیجتے خود ان کے گھر چلے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں شہباز شریف نے زرداری کا پیٹ پھاڑنا تھا، آج ایک دوسرے کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ پتہ نہیں کدھر گیا، نون لیگ نے اپنے عمل سے اپنا بیانیہ دفن کر دیا۔ گھر بھیجتے بھیجتے خود انہی کے گھر چلے گئے۔ پورے ملک میں نئی سیاسی کیفیت جنم لے رہی ہے۔
ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلا کر تحریک انصاف ختم ہو گئی، پی ٹی آئی ان کا مقابلہ کرے گی۔ ووٹ کے لحاظ سے پی ٹی آئی سب سے آگے ہے، بنوں میں اے این پی کی حمایت کر کے مولانا کو شکست دی، خیبر پختونخوا میں پارٹی دوبارہ اکثریت میں آئے گی۔ عالمی سطح پر مہنگائی ہے، عمران خان پر تنقید کرنے والے دنیا کی حالات دیکھیں، دنیا بھر میں پیٹرول اور گیس مہنگے ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی میڈیا سے گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، موجودہ اسمبلی جمہوریت کی روح سے خالی ہے، نااہل حکومت سال میں 4 بار بجٹ پیش کرتی ہے، ملک دیوالیہ ہو جائے تو بغاوتیں ہوتی ہیں، پاکستانی قوم نے ایسے دن کبھی نہیں دیکھے تھے، بدقسمتی سے کسی کو آئین بارے نہیں بتایا جاتا، صدارتی نظام ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے، اگر سرائیکی صوبہ بنتا ہے تو اس کا حق یہاں کے بچوں کا ہوگا۔ اگلے 5 سال جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر پورے کریں گے، ان کے کیسز بھی منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان تو کی حالت تو بہتر ہے، فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں یہ ان سے آپ پوچھ لیں، وہ کس حالت کے اندر پاکستان کو جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے۔ اصل مسئلہ تو ان کی سیاسی بے روزگاری ہے، اور کافی عرصے بعد جو ہے وہ 3.5 سال سے سیاسی بے روزگار بھی ہیں، اور ڈی آئی خان سے بھی ان کے اوپر بار بار عدم اعتماد آ رہی ہے۔ 2018 میں بھی ڈی آئی خان کی ان کے اپنے حلقے کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا دونوں حلقوں اور دونوں حلقوں سے ان کو مسترد کیا تھا۔ فضل الرحمان سمیت دیگر چور اقتدار میں نہیں بلکہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے فضل الرحمان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، مولانا کو گھر میں شکست ہو گئی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا رد عمل، بولے پاکستان بہت بہتر ہے، فضل الرحمان پتہ نہیں کیسا پاکستان چاہتے ہیں، حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت بھی قائم ہے اور اتحادی بھی ساتھ ہیں، 5 سال پورے کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے آج تک مؤثر ترین اپوزیشن کی ہے، جمہوری اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم پرامن طریقے سے حکومت کی تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد پر ہمارے موقف کی حمایت کر رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اجلاس میں اظہار خیال، بلاول بھٹو نے سندھ کے اراکین اسمبلی کو الگ الگ اہم ٹاسک سونپ دیے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء امین الحق، فروغ نسیم اور علی زیدی کی ملاقات، کراچی میں جاری مختلف ترقیاتی اسکیموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، عمران خان کی کراچی میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام تیز کرنے کی ہدایت، کہتے ہیں نوجوانوں کو روزگار کے لیے آئی ٹی کا فروغ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم سے کراچی سے ایم این اے آفتاب صدیقی کی بھی ملاقات، متعلقہ حلقے کے سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی حکومت کا نواز شریف کے ذاتی معالجین کو خط لکھنے کا فیصلہ، ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال کو خط لکھ کر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس طلب کی جائیں گی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے اس سے قبل شہباز شریف کو خط لکھا تھا۔ شہباز شریف کو خط لکھ کر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس طلب کی گئی تھیں۔ شہباز شریف نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو جوابی خط بھی لکھا تھا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، اسپیکر بلوچستان اسمبلی جام جمالی کے خلاف تحقیقات بند کرنے کی منظوری، ایم این اے برجیز طاہر، ای او بی آئی کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات، ایگزیکٹو انجینئر اریگیشن ملتان محمد افضل اور دیگر کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری، پنجاب بینک کے افسران سابق سیکرٹری ریونیو کے خلاف تحقیقات کی منظوری بھی دے دی گئی، 2 ریفرنسز 6 انویسٹیگیشنز کی منظوری بھی دی گئی۔ Pakistan can't do it alone. I think we are consulting all the regional countries. But, for the well-being of the people of Afghanistan, sooner or later they will have to recognize Afghanistan. There's not even, when the Taliban were in power last time, there was a Northern Alliance where there was a conflict going on. There's no conflict now in Afghanistan, which is, by the way, after 40 years,
This is the first time the country is conflict-free, apart from, small terrorist organizations, which the more stability in Afghanistan, the less chance of any of these international terrorists to survive there. بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی حیثیت تبدیل کی. اچھے تعلقات 5 اگست کا اقدام واپس لینے سے مشروط ہیں. بھارت کو کشمیر کی حیثیت بحال کرنا ہوگی. بھارتی شہری اپنے ہی ملک میں عدم تحفظ کا شکار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو. بولے افغانستان کو 40 سال چیلنجز کا سامنا رہا. پاکستان اکیلا افغانستان کی مدد نہیں کر سکتا. طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا نے اپنی نااہلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا. فیصل وابڈا کی الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر. الیکشن کمیشن نااہلی کا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. 9 فروری کا نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. فیصل وابڈا کی استدعا. کرونا صورتحال میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس. مختلف سیکٹرز میں نافذ شدہ NPIs کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. 10% سے کم شرح والے شہروں میں SOPs پر نرمی کا فیصلہ. 10% سے زائد شرح والے شہروں میں انڈور اجتماع پر پابندی برقرار. آؤٹ ڈور میں 300 افراد کی اجازت ہوگی. سینما، مزارات، تفریحی مقامات پر 50% تک اجازت ہوگی. کانٹیکٹ سپورٹس پر عائد پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ. کرونا کی نئی لہر کے پاکستان پر وار تیز. 24 گھنٹوں میں مزید 27 افراد جاں بحق. مرنے والوں کی کل تعداد 29,828 تک پہنچ گئی. متاثرہ افراد 14,88,958 ہو گئے. سندھ میں سب سے زیادہ 5,60,036 کیسز رپورٹ. پنجاب میں 4,96,134. خیبر پختونخوا میں 2,11,112. اسلام آباد میں 1,33,277. بلوچستان میں 35,111. گلگت بلتستان میں 11,246 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 42,042 ہو گئی.